السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قوموں کی عزت، قوموں کی پستی کا تعلق اللہ کی کتاب سے تعلق پر ہے. کتاب اللہ، قرآن حکیم وہ عظیم نسخہ ہے، وہ عظیم کتاب ہے. مالک کا وہ پیغام ہے جس نے اس کو اپنے سینے سے لگایا. وہ عزتوں کی راہ کا راہی ہوا، اور جس نے کتاب اللہ کو چھوڑا، اللہ کی کتاب سے اپنے چہروں کو موڑا، اپنی زندگیوں کو کتاب اللہ پر عمل کرنے کی بجائے اغیار کی اندھی تقلید پہ چلایا، وہ ہمیشہ کی ذلت کی دلدل کے اندر گرتا گیا. رمضان کا یہ مبارک مہینہ، یوں تو اللہ کی کتاب اکثر لوگوں کے ہاتھوں میں نظر آتی ہے. وہ دن میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہوئے امام سے سنتے ہیں. ابتدا سے انتہا تک کوئی فخر کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اس رمضان میں 3 مرتبہ قرآن حکیم کو ختم کیا، میں نے 4 دفعہ پڑھا، کوئی کہتا ہے میں نے 5 دفعہ پڑھا. لیکن اللہ توفیق عطا فرمائے تو فرمائے، یہ قرآن کو پڑھنے والے، اس قرآن کی تلاوت کرنے والے، اس کی عربی عبارتوں کو یاد کرنے والے اکثریت ایسی ہے جو اس کے پیغام کو نہیں جانتی، جو اس کے مفہوم اور معانی کو نہیں سمجھتی. وہ پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ پیغام کیا دے رہا ہے. اور برا ہو ان علماء سو کا جنہوں نے ان غریبوں عوام الناس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، آپ اللہ کی کتاب کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے باوجود نہیں سمجھ سکتے. آپ نے سمجھنا ہے تو جو ہمارے علماء نے اس کا نچوڑ نکالا ہے اس کو پڑھ لیجئے، آپ کے لیے عربی عبارت کافی ہے. اس زہریلے پروپیگنڈا نے ویسے ہی مسلمان کو اللہ کی کتاب سے دور کر دیا. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب پیغام کیا دیتی ہے، قرآن حکیم درس کیا دیتا ہے، قرآن حکیم کا مطلوب کیا ہے، قرآن حکیم چاہتا کیا ہے. اللہ کی یہ کتاب اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئی. قرآن حکیم توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی آیات کو بتلانے کے لیے اس امت پر اتارا گیا تاکہ جو اس کو پڑھے گا، جو اس سے جڑے گا، جو اس پہ عمل کرے گا، جو اس کو یاد کرے گا، پھر قیامت کے دن اس کو ملے گا کیا؟ آواز پڑے گی، پڑھو قرآن کو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے. تم قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجے چڑھتے جاؤ. جہاں تمہاری زبان سے آخری آیت نکلے گی وہی جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا. یہ مقام کس کو ملے گا؟ شبینے پڑھنے والے حافظ کو، شبینے پڑھنے والے قاری کو، جو رات کی ابتدا میں سپیکر پہ بیٹھتا ہے اور فجر تک اس قرآن کو ختم کر جاتا ہے. سننے والوں کو سوائے یعلمون اور تعلمون کے سمجھ نہیں آتا. یہ مقام، یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ شرف اس کو ملنا ہے جس نے اللہ کی کتاب کو سینے سے لگایا، اس کو سمجھا، اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں لاگو کیا، اپنے معاشرے میں عام کیا، اس کی دعوت کو لے کر اٹھا.
جس نے قرآن کو یوں پڑھا، اس کے پیغام کو یوں سنا، وہ تو کامیاب ہے، اور جس نے اس قرآن کے پیغام کو نہ سمجھا اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ کی یہ کتاب ہمیں خبر دیتی ہے، پیغام دیتی ہے کہ انبیاء کی بنیادی دعوت کا نقطہ، انبیاء کی دعوت کا پہلا سٹیپ، پہلی بات، بنیادی نقطہ یہی تھا کہ ہر قوم نے، ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے یہ آواز لگائی، اے میری قوم، عبادت خالص اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت پہ غور کیجئے اور یاد کر لیجئے، تمام انبیاء کی قوموں میں سے اللہ کا انکار کرنے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ سب نے اللہ کی ذات کو مانا، اللہ کو الہ بھی مانا، اللہ کو خالق اور مالک بھی مانا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، اور یہ وہ قوم ہے جس میں بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے پنجتن پاک کو، اپنے 5 بزرگوں کو، 5 اولیاء کو، 5 بڑوں کو، 5 پیروں کو پوجا، اور کہتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام سننے کے بعد قوم جواب میں کہتی ہے، اس نبی کے پیچھے لگ کر، اس کی باتوں میں آ کر، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے 5 الہوں کو نہ چھوڑنا، پنجتن پاک کو نہ چھوڑنا، پنجتن پاک کے پیچھے رہنا، پنجتن پاک کو مانتے رہنا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا لاہور کی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میں ملنگنی پنجتن پاک کی، کوئی بس والا لکھتا ہے میں غلام پنجتن پاک کا۔ نوح علیہ السلام کی قوم جہاں سے بت پرستی کی ابتدا ہوتی ہے، بت پرست، شرک کرنے والے، بابوں کو پوجنے والے، پیروں کو پوجنے والے، اس قوم کے اندر بھی 5 کو پوجتے تھے، اور آج بھی شرک کرنے والے پنجتن پاک کا نعرہ لگا کے اس کو پوجتے ہیں۔ وہ پنجتن پاک کو اللہ کے علاوہ اپنا الہ سمجھتے تھے۔ اس زہریلے نقطے پہ غور کرنا، قوم نوح پنجتن پاک کو اللہ کے علاوہ اپنا الہ مانتی تھی، اور آج پنجتن پاک کے نام کو پوچھنے والے۔ میں ابھی پاکستان سے آیا ہوں تو پاکستان میں ایک سینری بڑی عام ہو چکی ہے، ہر 5ویں گاڑی کے پیچھے اللہ لکھا ہوا، لفظ اللہ ہر 5ویں گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا، لیکن دور سے دیکھو گے وہ لفظ اللہ ہی ہوگا، اگر اس کو غور سے دیکھو گے تو الف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے لام، اس میں علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ پنجتن کے نام لکھے جو دیکھنے میں اللہ نظر آتا ہے، لفظ اللہ نظر آتا ہے، لیکن جب غور سے دیکھتے ہو تو لفظ اللہ کے اندر ان 5 کو سمو دیا گیا ہے، پرو دیا گیا ہے، اور یہ عقیدہ ان کا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے ان 5 کو پیدا کیا اور بہت عرصے تک یہ قرار پکڑے رہے، پھر ان کے نور سے باقی کائنات کو پیدا کیا۔ وہ اللہ کے علاوہ اپنے 5 بابوں کو پوچھتے تھے، اور آج اس قرآن کے پیغام سے بے خبر قوم اللہ کو ان 5 میں سمجھتی ہے، ان 5 کو اللہ میں سمجھتی ہے۔ کہتی ہے لی 5 اطفی بہا حر الوباء مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، تمہاری مشکلیں ٹالنے والا کوئی اور ہوگا لیکن ہماری ٹالنے والے محمد علیہ السلام، علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ پنجتن پاک ہماری ہر مصیبت کو ٹالتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو پیغام دیتے ہیں، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی
عبادت کرو۔ اللہ تنہا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ اپنی ذات و صفات و عبادت میں اکیلا ہے۔ نہ اللہ کے اندر یہ 5 حلول کیے ہیں، نہ اللہ ان کے اندر آیا ہے، نہ یہ اللہ میں آئے ہیں۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، ان کی قوم بھی اللہ کے وجود کا اقرار کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ قوم جواب میں کہتی ہے قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون۔ یہ اپنے نبوت کا پیغام دیتے ہیں، رب کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ قوم جواب میں کہتی ہے قوم عاد، اگر اللہ نے نبی بنا کے بھیجنا ہوتا نوریوں کو بھیجتا، فرشتوں کو بھیجتا، تجھے نہ بھیجتا، جو تو لے کر آیا ہے ہم اس کے انکاری۔ اس قوم کے مشرک یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ کا نبی بشر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں، لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر اللہ چاہتا ملائکہ کو اتارتا، نوری نبی بن کر آتے، بشر نبی نہیں بن کر آ سکتا۔ ہم تیری نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ آج کے دور کا بھی قبر کا پجاری وہ یہی کہتا ہے، تم اس کو بشر کہتے ہو، حقیقت میں یہ بشر نہیں ہے، یہ نور ہے۔ اس دور کا مشرک بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ نبی بشر بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے دور کا مشرک بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نبی بشر ہو سکتا ہے، اور نہیں سمجھتے اگر نبی کو نور مانا جائے تو خاندان محمد علیہ السلام سے محمد علیہ السلام کا کوئی رشتہ رہ سکتا؟ نوری کی تو کوئی اولاد نہیں، نوریوں کی تو بیویاں نہیں، نوریوں کے تو بچے نہیں۔ نوری مانو گے تو خاندان سے تعلق ختم، عالم الغیب مانو گے تو وحی کا انکار، حاضر ناظر مانو گے تو ہجرت کا انکار، مختار کل مانو گے تو شفاعت کا انکار۔ اس قوم نے کہا اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہوتا تو نوری بنا کر بھیجتا۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو یہی پیغام دیتے ہیں، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ قوم کہتی ہے جواب سنیے، وہ اہل شرک اس دور کے ہو یا اس دور کے، جواب سنیے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ ہمیں تم اس کام سے منع کرتے ہو جو ہمارے بڑے کرتے آئے؟ تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اس کو نہ پوجیں، ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے بڑے کرتے آئے، ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے۔ جو دعوت تو لے کر آیا ہے ہم اس پہ شک کرتے ہیں۔ اس دور کی امت یہی کہا کرتی تھی، ہم جو کر رہے ہیں اپنے بڑوں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ آج بھی اہل شرک کا یہی جواب ہوتا ہے۔ تمہیں اب سمجھ آئی ہے، ہمارے دادا ابو کو سمجھ نہیں تھی۔ 11ویں شریف تو ہمارے پردادے سے چلتی آ رہی ہے۔ لال شہباز قلندر کے دربار پہ بسیں بھر کے لے جانا یہ تو ہماری نسلوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ان قبروں پہ طواف کرنا بڑوں سے سیکھا ہے، قبروں پہ سجدے کرنا ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہننا یہ بڑوں کی تعلیم ہے، ہاتھ میں کڑے پہننا بڑوں کی تعلیم ہے، امام زامن بادلہ بڑوں کی تعلیم ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو دربار کا نمک چٹانا بڑوں کی تعلیم ہے۔ ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے سکھایا۔ اس دور کے مشرک بھی کہا کرتے تھے کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اس کی پوجا نہ کریں جس کی پوجا ہمارے بڑوں نے کی؟ شعیب علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی دعوت دی، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ تو ان کی قوم نے بھی ان کی بات کو نہ مانا۔ لیکن یاد کر لیجئے ان تمام اقوام میں اللہ کے وجود کا انکاری کوئی نہیں۔ آج اہل شرک کہتے ہیں کہ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود ماننا شرک ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا، اللہ واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو ماننا یہ شرک ہے۔ اللہ کو واجب الوجود تو سابقہ امتیں بھی مانتی ہیں، سابقہ امتیں بھی اس کو تسلیم کرتی ہیں، سابقہ امتیں بھی اس کا اقرار کرتی ہیں۔ مالک نے ہر پیغمبر کو یہی حکم دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سب کو یہی وحی کی،
سب کو یہی پیغام دیا، لا الہ الا انا، اللہ یہ پیغام دے رہا ہے، ہر نبی کو، ہر امت کو یہ آواز پہنچ رہی ہے، اور یہی پیغام قرآن ہمیں بھی سنا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فاعبدون، عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی کیجئے۔ اپنے بندوں کو بھی مالک نے یہی حکم دیا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، لا تجعل مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکڑو، کسی اور کو الہ نہ ٹھہراؤ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو برے حال اور بے کس ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ الہ جو عبادت کے لائق ہے وہ صرف تنہا اللہ ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کی ذات کے قائل تھے، ذات کے انکاری نہیں تھے، وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے، اللہ کو کائنات کا خالق مالک مانتے تھے، عرش عظیم کا مالک مانتے تھے، الہ تسلیم کرتے تھے۔ آئیے قرآن کا پیغام سنتے ہیں، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، سمندروں میں تمہیں مصیبت پہنچے، تمہارے اپنے بابے تم سے گم ہو جائیں گے۔ یہ مشرکین مکہ کا حال، اگر سمندروں میں ان پر مصیبت آتی، لات و عزہ کو بھول جاتے، منات کو بھول جاتے، حبل کو بھول جاتے، اور وہاں پر ایک خالص اللہ کو پکارتے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ انہیں خشکی پہ لے آتا، جب ان کو نجات ملتی، پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ قرآن یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ وہ مشرک ابو جہل کی جماعت، ان کے شرک کی یہ کیفیت تھی، جب وہ تنگی میں مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو اللہ کو پکار لیتے تھے، اور جب آسانیوں میں آ جاتے تھے پھر آسانی میں آنے کے بعد وہ شرک کرتے تھے۔ لیکن افسوس، آج کے دور کا مشرک، اس دور کا مشرک اس دور کے مشرک سے بڑا ہے۔ وہ پھنس کر تو یا اللہ مدد کا نعرہ لگا لیتے تھے، اور یہ پھنس کر بھی کہتے ہیں حق باؤ تاک باؤ، یار یہ اڑیا پار لائیں، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ ایک قوال کہتا ہے 2-4 سال کی بات نہیں، پورے 12 سال کے بعد ڈوبی بھی ناؤ کو تارنے والے پیرانے پیر ہیں، بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں۔ پیروں کے پیر ہے، پیرانے پیر ہے، آپ فیضان نبوت ہے لٹانے والے، سب کے دکھ درد میں ہر وقت کام آنے والے۔ 1-2 سال نہیں، پورے 12 سال کے بعد ناؤ ڈوبی ہوئی بڑھیا کی تیرانے والے، پیروں کے پیر ہے۔ ان کی کشتیاں پھنس جائے یہ تب بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، مصیبت کے اندر بھی یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی کیفیت ان سے زیادہ بہتر تھی، وہ اللہ کے بارے میں ان سے زیادہ ادراک رکھتے تھے۔ قرآن بتاتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھئے، اگر ان سے آپ سوال کریں زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، ان سے پوچھئے آسمان سے بارش کون برساتا ہے، اس مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ان مشرکین مکہ سے پوچھئے یہ زمین کس کی ہے، یہ دھرتی کس کی ہے۔ ملتان سے بس چلتی ہے لاہور کے لیے، جہاں لاہور کا بورڈ لگا ہوتا ہے اس سے بڑا لکھا ہوا ہوتا ہے لاہور داتا دی نگری ہے، اور وہ مشرک مانتا تھا یہ ساری دھرتی اللہ کی ہے، نہ داتا باپے اجمیری کی ہے نہ اجمیر والے کی ہے، اس دھرتی کے ذرے ذرے کا مالک تنہا اللہ ہے۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، زمین کس کی، زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ آواز لگائیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، 7 آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے یہ اللہ کے لیے آسمان عرش عظیم کا رب بھی اللہ ہے۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بتاؤ پوری کائنات کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، شہنشاہ عالم کون ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے یا نہیں؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ جس کو اللہ پناہ دے اس کو کوئی مار سکتا
اور جس کو اللہ مارنا چاہے اس کو کوئی پناہ دے سکتا؟ کہتے پرانی گل سی نویں گل کی ہے، خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ پکڑ لے تو محمد چھڑا لیتے ہیں، اور اگر محمد پکڑ لے تو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تم سے زیادہ اللہ کی عزت، اللہ کی تکریم کرنے والی تو وہ قوم تھی جو مانتی تھی کہ اگر اللہ پکڑ لے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور اللہ چھوڑ دے کوئی مار نہیں سکتا۔ امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت۔ آنکھوں پر قوت طاقت کس کی؟ سماعت پہ کنٹرول کس کا؟ کہتا تسی کتھے مرنا ہے؟ ساڑھے بابا جی دے دربار دی چادر چوک کے ایک بھابی نسن لگا سی، بابے نے اوتھے انہ کرتا سی۔ بابا کا اتنا کنٹرول ہے اس کی آنکھوں پہ، جو یہاں سے چوری کرے بابا اس کو اندھا کر دیتا ہے۔ یہ بابا جی اتنے ہی زبردست ہیں تو ان کی قبر پہ پڑے ہوئے جو بڑے سارے غلے جس میں چندہ ڈالا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے چندہ کسی ملنگ کو دینے کی بجائے ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے اس میں ڈالو، اس میں اتنے بڑے بڑے تالے کیوں لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ کھلا چھٹو کا دیکھنا کنہیں نو انا کرے گا۔ آنکھوں پہ طاقت بھی اللہ کی، سماعت پہ کنٹرول بھی اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ کفار مکہ ان باتوں کو مان رہے ہیں، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، حیات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، پوری کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ان سارے سوالوں کے جواب میں مشرکین مکہ کا ایک ہی جواب، ایک ہی آوازہ کہ یہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے۔ وہ قوم اللہ کو خالق مالک رازق مانتی تھی، روزے رکھتی تھی، بیت اللہ کا حج کرتی تھی، طواف کرتی تھی، حاجیوں کی خدمت کرتی تھی، اپنے کھیتی اور جانوروں میں سے اللہ نام کا حصہ نکالتی تھی۔ یہ تمام اعمال ان کے اندر موجود تھے۔ اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے، اللہ کے لیے نذریں مانتے تھے، عمرے کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے۔ پھر مشرک کیوں تھے؟ ان کی گمراہی کا سبب کیا تھا؟ ان کی گمراہی کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ نیک بزرگوں کو بھی الہ سمجھتے تھے۔ وہ عمل جو عبادت ہے، جو خاص اللہ کے لیے کی جاتی ہے، وہ تمام اعمال یا ان میں سے کچھ اعمال وہ نیک بزرگوں کے لیے بھی کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ان کی قبروں پہ طواف کیوں کرتے ہیں؟ ان کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ یہ سارے عمل اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ساڑیاں سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ ڈائریکٹ نہیں سنتا، ڈائریکٹ اس تک بات نہیں پہنچتی، وہ ہماری بات کو نہیں سنتا، ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، ہم ان کو راضی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رتے ہوئے، یہ اللہ کے لاڈلے، یہ اللہ کے پیارے، یہ اللہ کے قریب، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ یہ جواب ابو جہل کی جماعت کا تھا، اور یہی جواب آج کلمہ پڑھنے والے کا ہے، یہی جواب آج شرک کرنے والے کا ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری نہیں سنتا، اور یہ جھوٹ ہے اللہ پر کہ اللہ نہیں سنتا۔ اللہ تو کیڑیوں کی بھی سنتا ہے، اللہ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، اللہ انسانوں کی بھی سنتا ہے۔ یہی ان کا جرم تھا کہ وہ کسی غائب یا فوت شدہ ہستی کو عالم اسباب پر مختار سمجھتے ہوئے مشکلات کے حل کے لیے پکارتے، ان سے مدد مانگتے، اس سے پناہ کا سوال کرتے۔ قرآن حکیم کی روح سے یہ سارے اعمال عبادت ہیں۔ ما نعبدہم، یہ تمام اعمال، کسی کو پکارنا، اس سے مدد مانگنا، اس سے سوال کرنا، اس کو حاجت روا سمجھنا، اس کو مشکل کشا سمجھنا، اسباب پہ اس کو کنٹرولر سمجھنا، تحت الاسباب کی بات نہیں، فوق الاسباب۔ انسان سے ان امور میں مدد مانگ سکتا ہے جن امور میں اس کو طاقت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر کسی سے مدد مانگنا ہی شرک ہے تو اسی بڈھی نو نہیں کہتے روٹی پکا کے دے، منگیا نہیں ہے کولوں۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنی بیوی کو مرنے کے بعد کبھی نہیں اس کی قبر پہ کھڑو کے کہتے کہ پراٹھا پکا کے پھر آگے پہ جائے۔
ہونتے روٹی دے دے، اس کے اسباب ختم ہو گئے۔ اللہ وہ ذات ہے، تم سمندروں میں ہو، تم تنہائیوں میں ہو، تم اندھیروں میں ہو، تم پانی کی تہ میں ہو، میرے اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہاری پکار کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ اختیار اور کسی کا نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے، غور کیجئے، قل انی نہیت عن اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی ان کو کہو مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہو یہ تمہارا پکارنا عبادت ہے، اور نبی اعلان کر رہے ہیں مجھے ان کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، قل انما ادعو ربی، اے نبی کہیے میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک به احدا، اور اس کی پکار میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ اب تو نظمیں چلتی ہیں، نعتیں چلتی ہیں، کیوں ٹیلی ویژن کا بٹن دبائیں، پکارو یا رسول اللہ، ایک آواز لگاتا ہے ناد علی، سمندر پکارے، پہاڑ پکارے، سیراب پکارے، دریا پکارے، ہر چیز یا علی پکارتی ہے۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی علی، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی، میں منگتا ہوں پنجتن کا، میں منگتا ہوں پنجتن کا، نبی علی حسین حسن کا، میں منگتا ہوں پنجتن کا، نبی علی حسین حسن کا، میں تو کہتا پھروں ہر کوچے گلی گلی تیرے چہرے۔ ایک کہتا ہے یا علی مدد کہو، کہ یا علی مدد کہنا سنت رسول اللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور مالک اعلان کروا رہا ہے، قل، اے نبی کہو، اعلان کرو، انما ادعو ربی، میں جب بھی پکارتا ہوں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ ایک ظالم کہتا ہے میں نے دیواروں پہ یا علی مدد کے نعرے لکھے ہوئے دیکھے، اور کچھ لوگوں کو دیکھا جو یا علی مدد مٹا مٹا کر نیچے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد لکھ رہے تھے۔ تو مجھے علی کی حقانیت پر مزید سجدے کرنے کو جی چاہا کہ اس ظالم کو بھی علی کے مقابلے پہ دنیا میں کوئی بندہ نہیں ملا، ملا تو اللہ ہی مقابلے پر ملا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھتے ہیں کراچی سے خیبر تک ان لوگوں نے جن کی کوئی اصل نہیں ہے، جن کی کوئی نسل نہیں ہے، کراچی سے خیبر تک انہوں نے سارے ملک کی سفید دیواروں پر اپنی بلدیت کی ساری سیاہی اندھیل کر ایک نعرہ مٹایا ہے، ایک نعرہ لکھا ہے۔ جہاں جہاں یا علی لکھا ہوا تھا وہاں وہاں لکھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے یا تو 7 محرم کو یہ کراچی الموسم کے 2 لاکھ کے مجمع میں کہا، اور پورا مجمع قیامتوں کے منزلوں پر جا کر آسمانوں پر علی کی حقانیت کا جواب دیا تھا، یا آج میں پیش کر رہا ہوں 7 محرم کے بعد، یہ آپ دیکھیں گے دیواروں پر یا علی مدد جہاں لکھا ہے وہاں یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ تو میں نے کہا تھا میں اس کا جواب کوئی نہیں دیتا، بلکہ یا اللہ مدد لکھا ہوا جب دیکھتا ہوں تو علی کی حقانیت کو سجدے کرنے کو جی چاہتا ہے۔ علی کے بدل نسل دشمن نے بھی یا علی کاٹ کر یا اللہ مدد لکھ کر 1400 برس کے بعد تسلیم تو کیا کہ یا علی کے مقابلے میں اس لعنتی کو بھی کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کی قدرتوں کو نہ جاننے والے، یہ اللہ کی عزتوں میں غیروں کو شریک کرنے والے، ارے علی اللہ کے بندے ہیں، علی اللہ کے منگتے ہیں، علی اللہ کے فقیر ہیں، علی اللہ کے سوالی ہیں، وہ اللہ کے مقابلے کی ذات نہیں ہے۔ وہ علی تو وہ ہے رضی اللہ عنہ وارضا، ان کی محبت ایمان کا جزو تو ہے، لیکن ان کو رب کی صفات نہیں دی جا سکتی۔ خیبر کی جنگ پہ نبی نے کہا تھا
میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے کرتا ہے، اللہ رسول بھی اس سے کرتے ہیں۔ اور پوچھا تھا صبح علی کہاں ہے، جواب ملا تھا کہ علی ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ اور جو رب جیسی ہستی ہو اس پر بیماری، رب شفا دیتا ہے، رب عطا کرتا ہے، رب وہ ہے جس کے امر سے بیماری آتی ہے، جس کے امر سے شفا بھی آتی ہے، اور جس پر بیماری آئے وہ سوالی ہوا کرتا ہے، وہ منگتا ہوا کرتا ہے، وہ رب کا بندہ ہوا کرتا ہے۔ قرآن کا اعلان سنیے اور ان آیات کو اپنے دلوں میں بٹھائیے، اس پیغام کو عام کیجئے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ اے غیر اللہ کی پکار بلند کرنے والوں، اے غیر اللہ سے سوال کرنے والوں، اے یا رسول اللہ کی پکار کی آوازیں لگانے والوں، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا علی مدد، پکارو یا بہاول حق مدد، پکارو یا غوث اعظم مدد۔ قرآن کی آوازیں پہ غور کرو۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تم سے بری ہوں، تم سے الگ ہوں، تمہیں بھی چھوڑتا ہوں۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میرے منہ سے جب بھی آواز لگے گی یا اللہ مدد کی لگے گی، میں جب بھی پکاروں گا یا اللہ مدد ہی پکاروں گا، یا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کے نام کا آوازہ بلند نہیں کر سکتا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور مجھے یقین ہے میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہ سکتا۔ تم جن کو پکار رہے ہو وہ تمہاری آواز نہیں سن رہے، تم جن کے نام کی آوازیں لگا رہے ہو وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں۔ اور اللہ کو پکارنے والا اگر گونگا ہے، اس کے دل میں اس کی باتیں منتیں آتی ہیں، رب دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اب آئیے ہم اللہ کو پکارتے کیوں ہیں؟ غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے تعلق جوڑتے کیوں ہیں؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کیونکہ ہمیں ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے جب بھی پکارنا ہے تو عرش والے اللہ کو پکارنا ہے۔ صرف پکار نہیں، تم پکارو گے، تم بلاؤ گے، تم مانگو گے، تم فریادیں کرو گے۔ استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو اللہ کی عبادت یعنی اللہ کی پکار سے تکبر کرتا ہے، جو اللہ کو پکارنے سے غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، قیامت کے دن یہ ذلیل ہو کر جہنم کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ان امور پہ پکارنا جن پہ مالک، جو اختیار اللہ کے ہیں، ایسا کرنے والا اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، مشرک ہے، اور مشرک کے لیے کبھی معافی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اسی شرک میں مر جائے، اسی حالت میں مر جائے بغیر توبہ کیے شرک سے، تو اس کے لیے قیامت کے دن کوئی معافی نہیں۔ قرآن ہمیں خبر دیتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس شرک والے جرم کو اللہ نے قطعاً معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور یاد کر لیجئے، جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، جن کو اللہ کے علاوہ جن سے مانگا جاتا ہے، جن کے نام کی فریادیں کی جاتی ہیں، ان کی حیثیت بھی قرآن کی آیات ہمارے سامنے بیان کرتی ہے۔ غور کیجئے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہو، یاد کرو لا یملکون، یہ نہیں ہے مالک مثقال ذرہ، ایک چھوٹے سے ذرے کے بھی، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ جن کو تم مدد کے لیے پکار رہے ہو، اولاد کے لیے پکار رہے ہو، شفا کے لیے پکار رہے ہو، مقدموں سے بری ہونے کے لیے پکار رہے ہو، بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، بابا آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے، آئے ہیں داتا تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے، کوئی شے نہیں لبے گی کسی دی جتی چوک کے جائیں گے ضرور۔
جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ، ان کی حیثیت کیا یہ اولاد دے سکتے ہیں؟ کیا یہ شفا دے سکتے ہیں؟ کیا یہ جنگ ٹال سکتے ہیں؟ کیا یہ مدد کر سکتے ہیں؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان کے اندر یہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے. وما لهم فیہما من شرک، زمین و آسمان کی بنانے میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں. وما له منہم من ظہیر، اور ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں. کسی نے اللہ کی مدد نہیں کی، کوئی اللہ کے ساتھ زمین و آسمان بنانے میں شریک نہیں تھا، اللہ کا مددگار نہیں تھا. ایک ظالم جو اللہ کو نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. اب اللہ جس چیز کو کہہ رہا ہے کن ہو جا، مثلا یہ پہاڑ کن ہو جا، پہاڑ بن جا، اس میں بننے کی طاقت بھی تو ہو. اللہ تو کہہ دیتا ہے کن، لیکن اس میں طاقت نہیں ہوتی. ہمارے 12 امام مل کے اس نہ ہونے کو ہونا کرتے ہیں. ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، میں کوئی زیادہ پرانے مجتہد کا نام نہیں لے رہا. آقا سید محمد شیرازی، انہوں نے 3 جلدیں لکھی ہیں من فقہ الزہرا، اس کا نام ہے. بی بی کے اسی خطبے کا حوالہ دے کے فرمایا لوگوں تم نے کیا سمجھا؟ کیا کہہ رہی ہے بی بی؟ کہ ہم خالق میں اس کا وسیلہ ہے، یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ تک ملاتے ہیں. محمد شیرازی فرماتے ہیں بی بی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم ہو یا غضنفر، چونٹی ہو یا ہاتھی، جن ہو یا بشر، انسان ہو یا فرشتہ، کوئی شے اللہ خالق کرتا ہی نہیں جب تک درمیان میں وسیلہ ہم نہ بنے. اب میں نے اتنا بڑے مجتہد کے حوالے سے ایک بات کی، اب میں تمہیں تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ تو سید محمد شیرازی کا فکر ہے کہ کوئی شے خالق ہو نہیں سکتی جب تک یہ 14 درمیان میں وسیلہ نہ بنے. کیوں خالق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ ہمدانی صاحب کون کہتا ہے وہ شے ہو جاتی ہے. اب جسے کہا جا رہا ہے کہ ہو جا، اس میں ہونے کی صلاحیت تو ہو. ایک شے وجود ہی نہیں رکھتی، بس وہ زبان بے زبانی سے ارادے میں کہتا ہے ہو جا، نہ ہونے کو ہونا کرنے والے یہ 14 ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. مالک کہہ رہا ہے یہ ایک ذرے کے مالک نہیں، یہ زمین و آسمان کے بنانے میں شریک نہیں، یہ اللہ کے مددگار نہیں. اور یہاں اللہ کی توحید سے ناواقف، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، وہ کہتے ہیں اللہ کے حکم پورے ہوتے ہیں تو ان 12 کے ذریعے ہوتے ہیں. یہ 12 نہ ہو تو نعوذ باللہ اللہ کا حکم بھی پورا نہیں ہو سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. والذین یدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے کن ہو جا، وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ 12 اس کو نہ کرے. آئیے قرآن ہمیں بتاتا ہے والذین یدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، وہ 12 کو پکارو، یہ 4 کو پکارو، بابوں کو پکارو، یا ملتان والے کو پکارو، لاہور والے کو پکارو، یا دھنکے شاہ کو پکارو، ان کی کیفیت کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے. وہم یخلقون، خالق ہونا تو دور کی بات ہے، یہ خود بندے کے پتر ہیں، یہ خود پیدا ہوئے ہیں، یہ ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں 9 مہینے رہنے کے بعد باہر نکلے ہیں. ان کا خالق بھی اللہ ہے. اور اب جب یہ قبروں میں پہنچ گئے، جب ان کو غسل دے دیا گیا، کینچی سے ان کے کپڑے کاٹ دیے گئے، کندھوں پہ اٹھایا گیا، قبرستان لایا گیا، یہ کپڑے اتارنے کے قابل نہ تھے، غسل کرنے کے قابل نہ تھے، چل کر قبرستان آنے کے قابل نہ تھے، 4 کندھوں کے محتاج تھے، قبر میں اترنے کے قابل نہ تھے، اپنی قبر کو بند کرنے کے قابل نہ تھے. اموات، اب یہ قبر میں دفن ہو گئے. اموات، تم پکارتے رہو پیر شاہ جمال،
कुकड़ घेनते पुत्र डे रत्ता लाल, लेकिन कुरान का पैगाम सुनते जाइए, अमवातुन, ये पुकारो पुकारने वालों, ये तो मुर्दा है, गैरु अहया, दुनिया की जिंदगी इसके अंदर नहीं है, ये जिंदा नहीं है, ये मुर्दा है, जिंदा नहीं है। वमा यशउरून अय्यान युबअसून, इसको तो अपने बारे में ये पता नहीं है कि क़यामत कब कायम होगी, मुझे उठाया कब जाएगा, तुम्हारी मुसीबतें कहां टालेगा, तुम्हारी परेशानियों को कहां दूर करेगा, तुम्हें कहां अता करेगा, ये मुर्दा है, जिंदा नहीं है, इसको अपने उठाए जाने का शऊर नहीं है। इनकी बेबसी और बेकसी कुरान के आवाज में अपने दिलों में बिठाइए। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबा, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, लन यख्लुकू ज़ुबाबा, पुकारते हुए तुम्हारा तो कीदा होता है, ओ जी बाबा लाल शहबाज कलंदर की दरबार पर एक बेरी है, जिसको औलाद नहीं होती, वो 2 पत्ते खा ले उसको औलाद हो जाती है। जब मुशरिक के अंदर से मुशरिक बनता ही वो है जिसके अंदर से गैरत खत्म हो जाती है, बेगैरत ही मुशरिक बनता है, गैरतमंद अल्लाह के दर को छोड़कर कहीं नहीं छुप सकता। और अगर यकीन ना आए, कमालिया के पीर इबन शाह के दरबार की ज़ियारत कर लेना पाकिस्तान वालों, छुट्टी जाने पर। कमालिया वहां करीब एक गांव में एक दरबार है, उसका नाम है इबन शाह, और उस दरबार पे मजबूर होकर बयान करना पड़ता है, वगरना अल्लाह की कसम जुबान इजाजत नहीं देती गंदगी के इन मनासर को पेश करने के लिए। उस दरबार पे इंसानी आज़ा उज़्व तनासुल लकड़ियों के बना बना कर रखे हुए हैं, अल्लाह की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिसको औलाद नहीं होती कहते हैं जाओ पीर इबन शाह के दरबार पे जाओ और वो उज़्व लेकर इस्तेमाल करो, फिर औलाद होती है, फिर औरत मन्नत मानती है कि इस तरह के 10 बनवाकर मैं नजर चढ़ा कर जाऊंगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला यख्लुकू ज़ुबाबा, तुम समझते हो ये बापें औलाद देते हैं, तुम समझते हो यहां से झोलियां हरी होती है, अरे ये जिना के अड्डे हैं, ये बदकारी के अड्डे हैं, ये मलंगों की फहाशी के अड्डे हैं। इनके इख्तियार बेटा देना तो बहुत दूर की बात है, डोले शाह ने औलाद देनी तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह कहता है ये एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते, लन यख्लुकू ज़ुबाबा, ये मक्खी पैदा नहीं कर सकते। वलव इज्तमऊ लहू, अगर ये सारे पीर, सारे बाबे, सारे बुजुर्ग, लाहौर वाले भी, मुल्तान वाले भी, गुजरात वाले भी, सिंध वाले भी, पाकिस्तान वाले नहीं पूरी दुनिया वाले इकट्ठे हो जाएं, एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। वहीं यसलुबहुमुज़ ज़ुबाब, अगर इनसे मक्खी अपना हिस्सा, अपना खाना उठाकर भागे तो ये उससे छीन भी नहीं सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाले भी कमजोर और जिस पीरो बाबे से सवाल किया जा रहा है वो भी कमजोर है। आइए कुरान हकीम एक और मिसाल देके हमें समझाता है। मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अन्कबूत, जो अल्लाह के अलावा इन्होंने अपने मददगार पकड़ लिए, अपने हाजत रवा पकड़ लिए, अपने मुश्किल कुशा पकड़ लिए। कुरान कहता है इनकी कैफियत मकड़ी के जाले की है। और दुख से बताना पड़ता है अल्लाह की कसम, जिन मौलवियों के पीछे चलकर ये शिर्क की दलदल में गिरते हैं वो सब कुछ जानते हैं। तौहीद के दलाइल उनके सामने आया है, कुरान की आयत वाज़े है, वो सब कुछ जानकर दुनिया की जिंदगी के 4 दिन मजे करने के लिए उम्मत को शिर्क की दलदल में गिरा रहा है। ये बात मैं जज्बात में नहीं कह रहा। मोहम्मद मियां खचोचवी इंडिया का बहुत बड़ा मौलवी है, लंदन के अंदर एक तकरीर करता है, उस कॉन्फ्रेंस का नाम गौसे आजम कॉन्फ्रेंस है। और उस कॉन्फ्रेंस में बैठते ही वो कहता है कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है, तो वो जवाब में कहते हैं कि जनाब इस कॉन्फ्रेंस का नाम है गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। कहता है तुम जानते हो गौसे आजम का मतलब क्या है? गौस का मतलब आसान मैं ये करूं, ये मैं उसके अल्फाज दोहरा रहा हूं, आसान मतलब फरियाद रस है, गौस फरियाद रस। गौसे आजम सबसे बड़ा फरियाद रस का, सबसे बड़ा फरियाद रस कौन है? अल्लाह।
جب سب سے بڑا فریاد رس اللہ ہے تو تمہیں کس نے حق دے دیا کہ تم ایک آدمی کو غوث اعظم کہو؟ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے۔ اب تم نے غیر اللہ کو غوث اعظم کہا، تم شرک میں چلے گئے، تم مشرک ہو گئے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم کہے وہ مشرک۔ قرآن کی آیت پڑھی، کھچوچوی صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی اور پڑھ کے کہا اس آیت کی روشنی میں جو اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم کہے وہ مشرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو فریاد رس کہے مشرک ہے، غریب نواز کہے مشرک ہے، بندہ نواز کہے مشرک ہے۔ وہ پورا مجمع بریلویوں کا حیران ہونے لگ گیا کہ یہ ہمارا مولوی اس لائن پہ کیسے چل پڑا۔ ان کو جیسے سانپ سونگ گیا، خاموش ہو کر سن رہے، بھئی لو بھئی ایک اور گیا، پورا اپنا بیان کیا اور شرک کے خلاف یہ ساری باتیں کہی کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، مشکل کشا کہتا ہے، حاجت روا کہتا ہے، وہ مشرک ہے۔ جب مجمع پورے سکوت میں آ گیا تو رک کر کہنے لگا اب تک میں جو بک رہا تھا، اب تک میں جو بک رہا تھا وہ اس آیت کی جاہلانہ تفسیر تھی۔ یہ جشن ہے جس کا اعلان جشن غوث اعظم کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ غوث اعظم کانفرنس پتہ نہیں اعلان کرنے والوں نے سمجھ کے اعلان کیا یا بے سمجھے کر دیا۔ پہلے آپ نے کچھ سمجھا بھی کہ غوث کے معنی کیا، اور آپ کس کا جشن منا رہے ہیں؟ بہت ہی سامنے کا ترجمہ عرض کروں جو سب کی سمجھ میں آئے۔ فریاد رس، غوث کون ہے؟ جو فریاد رس۔ غوث اعظم کون ہے؟ جو سب سے بڑا فریاد رس۔ کس ذات کو آپ نے یہ نام دیا؟ سب سے بڑا فریاد رس کون ہے؟ یہ عنوان سوچتے وقت کیا قرآن کریم کی یہ آیت آپ کے سامنے نہیں آئی؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی ولی۔ یہ محکم ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں۔ تو جب خدا کے سوا کوئی ولی ہے ہی نہیں، کوئی فریاد رس ہے ہی نہیں، کوئی مددگار ہے ہی نہیں، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کو مددگار قرار دو، کسی کو ولی قرار دو، کسی کو اپنا ولی بناؤ؟ اس لیے کہ فریاد رس صرف خدا ہے، ولی صرف خدا ہے، مددگار صرف خدا ہے، ناصر صرف خدا ہے، نصیر صرف خدا ہے، مشکل کشا صرف خدا ہے، حاجت روا صرف خدا ہے، دافع البلا صرف خدا ہے، شافع الامراض صرف خدا ہے۔ جب صرف خدا ہے تو غوث اعظم بھی وہی ہے، سب سے بڑا فریاد رس بھی وہی ہے، اور جب سب سے بڑا فریاد رس وہی ہے تو خدا کے سوا کسی کو غوث کرنے کا تمہیں حق کیا؟ خدا کے سوا کسی کو مددگار بنانے کا حق کہاں سے مل گیا؟ خدا کے سوا کسی کو حاجت روا کہنا،
خدا کے سوا کسی کو مشکل کشا کہنا، خدا کے سوا کسی کو دافع البلا کہنا، خدا کے سوا کسی کو شافع الامراض کہنا، خدا کے سوا کسی کو بندہ نواز کہنا، خدا کے سوا کسی کو غریب نواز کہنا، تمہیں حق کیا ہے؟ جب صاف آیت کہہ رہی ہے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار، تمہارا کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی نصیر، کوئی ناصر، کوئی حاجت روا نہیں۔ اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا حاجت روا بنایا تم مشرک ہو گئے۔ اب تم نے اگر کسی کو خدا کے سوا مشکل کشا کسی کو کہا تو تم مشرک ہو گئے۔ اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا غوث یا غوث اعظم کہا تم مشرک ہو گئے۔ اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا ولی دوست قرار دیا تم مشرک ہو گئے۔ اگر تم نے مالک و ناصر قرار دیا تم مشرک ہو گئے۔ سنا آپ نے؟ ابھی جو کچھ میں بک رہا تھا یہ اس آیت کی جاہلانہ تفسیر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ظالم قرآن کی آیات کو جانتے ہیں، توحید کے دلائل کو جانتے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن پیٹ کے لیے، دنیا داری کے لیے، پیری مریدی کے لیے، دنیا کی 4 دن آرام اور آسائش سے گزارنے کے لیے اس جہنم کی آگ کو پتہ نہیں کیسے برداشت کریں گے۔ ان کی کیفیت، ان کی مثال اللہ کہتا ہے مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیٹھا، مکڑی بھی تو گھر بناتی ہے، وہ بھی سارا دن بھاگتی ہے، وہ بھی جالا بنتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبِيُوتِ لَبَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ، لیکن سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی دلائل دیتے ہیں، یہ بھی اپنے مریدوں کو راضی کرتے ہیں، لیکن سب سے کمزور اور بودے جیسے مکڑی کا گھر کمزور ہے ویسے مشرک کی دلیل کمزور ہے۔ ہم آپ کو قرآن کا پیغام سناتے ہیں، ہم آپ کو قرآن کی آواز سناتے ہیں، غور کیجئے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کو یہ اللہ کے علاوہ اپنا الہ سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کی کیفیت قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی پہ اگنے والے چھلکے کے بھی مالک۔ اولاد دینا دور کی بات، شفا دینا دور کی بات، بابا دھنکے کے ڈنڈے کھا کر وزارت ملنا دور کی بات، قرآن کہتا ہے یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، وہ رسول کریم ہو، علی مرتضی ہو، حسنین کریمین ہو، پیر اور بابے اور بزرگ ہو، نیک اولیاء اللہ ہو، عباد امثالکم، جو کچھ بھی ہیں تمہاری طرح کے انسان ہیں، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ جس طرح تم انسان ہو اللہ کے بندے ہو، یہ بھی انسان اور اللہ کے بندے ہیں۔ سننے والے کہیں گے دیکھو جی کتنے گستاخ ہیں، یہ نبیوں کو اپنے جیسے کہہ رہے ہیں، یہ علی نبی ولی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں۔ عباد امثالکم، یہ تم جیسے انسان ہیں، تم جیسے بندے ہیں۔ تم شادیاں کرتے ہو، نبیوں ولیوں پیروں نے بھی شادیاں کی، تمہاری اولاد ہوتی ہے، انبیاء کی اولاد تھی، بزرگوں کی اولاد تھی، تمہیں بخار ہوتا ہے ان کو ہوتا ہے، تمہیں بھوک لگتی ہے ان کو لگتی ہے، انسان ہونے کے ناطے جو ماجرا تمہارے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ مقام ایسا ہے پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلڑے میں ہو، کائنات مل کے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کی عزت اور عظمت تو ہے لیکن وہ انسان ہیں۔ فادعوہم، پکارو جن کو تم پکارتے ہو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین،
اگر تم سچے ہو تو جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے درباروں پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہو، جن کی جالیاں چومنے کا جی چاہتا ہے، یہ کبھی تمہیں جواب دیتے ہیں؟ کبھی کسی قبر سے جواب آیا؟ بڑے سے بڑے بابے جی کی قبر ہو، پیر جی کی قبر ہو، آپ قبر پہ جا کر کہیں پیر جی السلام علیکم، کبھی اس نے جواب دیا وعلیکم السلام، مرید جی کیا حال ہے تمہارا، ٹھیک ٹھاک ہو؟ وہ کہتے جی جواب دینا تو بڑی چھوٹی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں ایک سلام کرنے کے لیے گیا، کہا جی پہلے روح آتی تھی اب جسم کی باری ہے، اپنا دستے مبارک باہر نکالیے میں چومنا چاہتا ہوں، تو قبر رسول پھٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا اور اس نے اس کو چوما۔ قرآن کہتا ہے یہ جواب نہیں دے سکتے، اور یہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو کیا پتا ہے، وہ تو باقاعدہ باہر آتے ہیں، فیصل آباد کے اجتماع میں آتے ہیں، ملتان کے اجتماع میں آتے ہیں، طاہر القادری صاحب کو ملنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ پہ بھی آتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔ تم ان کو پکارو، ان سے مدد مانگو، لیکن یاد کر لو، قرآن کا آوازہ یاد کر لو، لا يستطيعون نصركم، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ينصرون، تمہاری مدد تو بعد میں کریں گے، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے غور کیجئے، اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، ناچا پھٹا، گڑھے میں گرے، خیبر میں سحر والا کھانا کھایا، بیگم محترمہ پر، زوجہ محترمہ پر، صدیقہ کائنات پر، سیدہ عائشہ پر تہمت لگی، چچا حمزہ شہید ہوئے، ابو طالب کو کلمہ نصیب نہ ہوا، یہ سارے ماجرے ہوئے کہ نبی اپنی جان کی مدد کر سکے، اپنے چچا کی مدد کر سکے۔ اللہ کا حکم آئے تو مدد آیا کرتی ہے، اور اگر اللہ مدد نہ کرنا چاہے، اللہ آزمائش میں ڈالنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ لا يستطيعون نصركم، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ينصرون، یہ اپنی جان کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، تم اللہ کے علاوہ ان کو نہ پکارو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے۔ اللہ کی قسم، اہل ایمان کے ایک ادنا سے بیٹے کا چیلنج ہے، جائیے بڑے سے بڑے دربار پہ چلے جائیے، بڑے سے بڑی گدی پہ چلے جائیے، اور وہاں جا کر جو جی کرے کر لو، جو اٹھانا ہے اٹھا لو۔ پیر صاحب آپ کی ٹانگ پکڑ سکتے؟ اللہ کے لیے سوچیے، اگر یہ پیر صاحب سارا کچھ کرنے کے قابل ہوتے، بابا علی حجویری کی قبر پہ جوتیے رکھنے کا ٹوکن، وہاں 5 روپے کا ٹوکن ملتا ہے، جوتی یہاں جمع کراؤ، کیونکہ وہ جانتے ہیں اکثر جو آتے ہیں چوری کرنے آتے ہیں۔ وہ ٹوکن کیوں لگا ہے؟ اگر ان بابا جی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو یہ ٹوکن کیوں ہے؟ مالک ہمیں سمجھا رہا ہے، قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے، ما لا ينفعك، یہ تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے، ولا يضرك، تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے، بھلے یہ جائیں جدے سے سیدھی فلائٹ لاہور اور لاہور سے سیدھی بابا حجویری کی قبر پہ۔ قسمت میں رب نے اگر وزارت نہیں لکھی تو بابا کی قبروں کے پھیرے اس کو وزارت دے سکتے؟ یہ تو خود مجبور تھے، ان کا تو جنازہ پڑھایا گیا، ان کا استنجا کروایا گیا، غسل کروایا گیا، نہلایا گیا، کفنایا گیا، اٹھایا گیا، قبر میں اتارا گیا، یہ مجبور محض ہے، یہ اس جہاں کو چھوڑ کے اگلے جہاں منتقل ہو چکے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، یہ سارے دلائل سن کر اگر پھر بھی تم غیر اللہ کو پکارنے سے باز نہ ہو تو پھر یاد کر لو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ کا شمار، ایسے شخص کا شمار جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، ظالموں میں ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ اس سے بڑا گمراہ اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ ایک قبر پہ کھڑے ہو کر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، ساری عمر بابا جی کو پکارتے رہے، یہ قیامت تک اس کی آواز کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ،
یہ جواب کیسے دے؟ قرآن بتاتا ہے یہ تو اس کے پکارے جانے سے ہی غافل ہے. ان کو نہیں پتا کہ ہمارے قبر پہ آ کر کیا شرکیہ قوالی چل رہی ہے. ان کو نہیں پتا یہ ڈھول پیٹ پیٹ کے ہمیں سنا رہے ہیں. ان کو نہیں پتا. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ کہتے جی یہ او ایتا پڑھ دینے جڑی بوتاں دے بارے ہوندی ہے. یہ لب لب کے بوتاں والی ایتا ساڈے ولیاں تے فٹ کر دے. بتوں نے قیامت کے دن تو نہیں اٹھنا. ان کا تو کام یہیں بھی ختم ہو جائے گا جب دنیا ختم ہو جائے گی. قیامت کے دن تو اللہ کے بندے اٹھیں گے اور مالک کہتا ہے جن کو تم پکار رہے ہو تمہاری پکار قیامت تک نہیں سن سکتے. اور سنے بھی کیسے؟ تم گاڑی پہ لکھ لو جھولے لال، تم گاڑی پہ لکھ لو پھر شہباز کرے پرواز رازے جانے راز دلا دے. تم پکار لو، تم آوازیں لگا لو، تم صدائیں لگا لو. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ یہ تمہاری پکاروں سے غافل ہیں. اور جب قیامت کا دن ہوگا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیر و مرید کی مجلسیں لگیں گی. یہ پیر ہے، یہ بابے ہیں، یہ بزرگ ہے، یہ اولیاء اللہ ہے، اور یہ سوال کرنے والے ہیں، یہ مانگنے والے ہیں، یہ بری بری کی قوالیاں کہنے والے ہیں. اولیاء اللہ کہیں گے اے اللہ انہوں نے ہمیں نہیں پکارا، ہم نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی. وَكَانُوا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ جب لوگ قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ اولیاء اللہ، انبیاء، موحدین ان مشرکوں کے دشمن ہو جائیں گے جو ان کی قبروں پر آ کر شرک کرتے تھے، جو ان کی قبروں پہ آ کے ان کو پکارتے تھے، جو ان کی قبروں کا طواف کرتے تھے، جو ان کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے، جو ان کی قبر پہ نمک چاٹتے تھے، گندا تیل اپنے کان میں ڈالتے تھے، نظریں اور نیازیں دیتے تھے، ان کو سب کچھ کرنی بھرنی دھرنی والا سمجھتے تھے. كانوا لهم اعداء یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ، بزرگان دین، انبیاء، اتقیاء، اصفیاء یہ سارے ان مریدوں کے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بعبادتهم کافرین اور ان کی عبادت کا مکمل انکار کر دیں گے. اللہ نہ ہم نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی تھی، ہم نے ان کو یہ درس نہیں دیا تھا، ہم نے ان کو یہ پٹی نہیں پڑھائی تھی. ان آیات سے ثابت ہوا کہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ سب بے خبر ہیں، قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے، پھر ان کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے. تو آئیے مالک کا فرمان سنیں اور غور کریں کہ جب نہ ان کے اختیار میں کچھ ہے، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ عطا کر سکتے ہیں، قیامت کے دن بھی یہ مخالف ہو جائیں گے، انکاری ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے. تو پھر وہ کون ہے جس کو پکارا جائے؟ وہ کون ہے جس سے سوال کیے جائیں؟ وہ کون ہے جس سے اولاد مانگی جائے؟ وہ کون ہے جس سے قرضوں میں دبے ہوئے اپنے قرضوں کی ادائیگی کا سوال کریں؟ وہ کون ہے جب کشتیاں بھنور میں پھنس جائے تو اس کو پکارا جائے؟ وہ کون ہے جب مریض اپنے مرض میں تڑپ رہا ہو تو اس کو پکارا جائے؟ آئیے اس کا تعارف کرواتا ہے قرآن ہمیں. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات. یہ سنتے نہیں، ان کو شعور نہیں، ان کو علم نہیں، ان کا اختیار نہیں. تو آئیے جس کا اختیار ہے، آئیے جو سنتا ہے، آئیے جو عطا کرتا ہے، اس کا تعارف حاصل کرے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء آسمان کو چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں باپے نے تمہاری شکل نہیں بنائی، ماں کے پیٹ میں ڈولے شاہ نے تمہاری شکل نہیں بنائی، ماں کے پیٹ میں لسوڑی شاہ نے شکل نہیں بنائی. وہ اللہ ہے صورکم جس نے بہترین صورت بنائی. فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات پاکیزہ چیزیں تمہارے رزق کے لیے اللہ نے پیدا کی. سیب پیدا کرنے والا کون ہے؟ انگور پیدا کرنے والا کون ہے؟ انار پیدا کرنے والا کون ہے؟ دودھ کے جانور پیدا کرنے والا کون ہے؟ گوشت کے جانور پیدا کرنے والا کون ہے؟ سمندروں میں مچھلیوں کو زندہ رکھنے والا کون ہے؟ یہ تمہیں رزق دے رہا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ داتا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے. لیکن مشرک جواب میں کیا کہتا ہے؟
ایک قوال کہتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ ہی خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یا خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے، میرے خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک میں کیا سارا زمانہ ہی خواجہ کے در پہ پلتا ہے، اور قرآن ہمیں خبر دیتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ، ارے اس دھرتی پر، دھرتی کے نیچے، فضاؤں میں، آسمانوں میں، کائنات میں ہر چیز کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہ بات مان گئے تھے، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے تمہارا رزق کون اتارتا ہے؟ بارش کو روک لے تو اللہ کے علاوہ کون لا سکتا ہے؟ لیکن آج کا یہ قبر پرست شرک کرنے والا وہ کہتا ہے کہ میں کیا سارا زمانہ ہی خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ اے عقل کے اندھے، جب یہ خواجہ پیدا نہیں ہوا تھا زمانہ کہاں سے کھاتا تھا؟ اس خواجہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اب اس کا ابا بھی کما رہا تھا، اس کی اماں پیدا نہیں ہوئی تھی، لوگ روٹی کھا کر سوتے تھے، ان کو کون کھلاتا تھا؟ اللہ کھلاتا ہے۔ اللہ تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیتا ہے، اس اللہ کو پکاریے۔ یہ اللہ جو رزق دیتا ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے، یہی تمہارا مشکل کشا ہے، یہی تمہارا حاجت روا ہے، یہی تمہارا غوث اعظم ہے، یہی بگڑی بنانے والا ہے، یہی غریب نواز ہے، یہی بندہ نواز ہے، یہی بندہ پرور ہے۔ یہ نہ کھلائے کوئی کھا سکتا، یہ نہ پلائے کوئی پی سکتا۔ تم پیروں کی بات کرتے ہو، ارے انڈیا پاکستان کے سارے پیر، سارے مرشد ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، کسی صحابی کے قدم سے اڑنے والی خاک کے برابر بھی یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ صحابہ کا لشکر ساتھ ہے اور کہہ رہے آقا پانی ختم ہو گیا، آقا پانی ختم ہو گیا، پانی پینے کے لیے نہیں ہے۔ رسول کریم تھوڑے سے پانی میں اپنی انگلیوں کو ڈالتے ہیں، اللہ یہاں سے چشمے جاری کر دیتا ہے، پانی جاری کر دیتا ہے، سارے صحابہ پی لیتے ہیں۔ اللہ پلائے تو پیتے ہیں، اللہ کھلائے تو کھایا جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کھلائے اور نہ پلائے تو کوئی کھا نہیں سکتا۔ هو الحی لا الہ الا ہوا، هو الحی، وہ اللہ ہے، وہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فادعوہ، ہم کیوں یا اللہ مدد کہتے ہیں، ہم کیوں اللہ کو پکارتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں قرآن پیغام دے رہا ہے، فادعوہ، اس اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین۔ یہ پیغام بھی قرآن نے دیا ہے، یہ نہیں ایک دفعہ کو یا اللہ مدد، آپ نے دیکھا وہ لکھا ہوتا ہے ادھر یا اللہ مدد، بیچ میں یا علی مدد، ادھر یا رسول اللہ مدد۔ فادعوہ، یا اللہ مدد کہو، مخلصین لہ الدین۔ جب یا اللہ مدد کہنا ہے پھر نہ علی کو پکارنا ہے نہ ولی کو پکارنا ہے، خالص اس اللہ کو پکارو۔ آئیے انبیاء علیہم السلام کی سنت پہ، ان کی سیرت پہ غور کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بے بس ہوں۔ انہوں نے پکارا اپنے اللہ کو، اپنی بے بسی اللہ کے سامنے بیان کی تو مالک نے ان کو مدد فرمائی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کو نجات دی، اس کے اہل کو نجات دی، اس بڑی مصیبت میں سے نکالا۔ ہود علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے ہود کو اور جو اس پر ایمان لے کر آئے ان کو اپنی رحمت سے ہم نے نجات دی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، پیچھے دشمن ہے، نیچے آگ ہے۔ جبرائیل آ کر کہتے ہیں کوئی حاجت ہے؟ کہتے ہیں حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے، جس کے لیے میں آگ میں گر رہا ہوں۔
میرے حال کو جبرائیل وہ تجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ مالک نے مدد کرتے ہوئے اعلان کیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے پکارا۔ درباروں پہ جانے والوں، گندگی اور بے حیائی کے مراکز پہ جانے والوں، آواز لگائی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ لوط علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا رب نجنی واہلی مما یعملون، اے اللہ مجھے اور میرے اہل کو جو کچھ یہ برائی کرتے ہیں اس سے نجات عطا فرما۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے اس کو بھی بچایا، اس کے اہل سب کو بچا لیا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بیماری میں کڑے پہننے والوں، انگوٹھیے پہننے والوں، عقیق پتھر پہننے والوں، بابے کے دربار کے تعویذ پہننے والوں، خاک شفا کی پوڑیاں چاٹنے والوں، ایوب علیہ السلام بیماری میں ہے، مصیبت تکلیف اور پریشانی اور غم اور دکھ میں ہے، اور اس کے اندر بھی اپنے رب کو پکار رہے ہیں انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف نے پکڑ لیا ہے، بیماری نے گھیرا کر لیا ہے، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، یہ کہنے والوں ہماری نہیں سنتا، یہ اللہ پر تہمت اور الزام ہے۔ مالک کہتا ہے فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ان کی بیماری کو ٹال دیا، ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اے اللہ آواز لگ رہی ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں بندہ معروف ہے، جہاں سے پکار رہا ہے وہ جگہ غیر معروف ہے۔ فاستجبنا لہ، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں، اندھیروں کے اندر سے اللہ کو پکارا، فاستجبنا لہ، اللہ نے اس کی پکار کو سنا، ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، ہم نے ان کا غم، ان کی مشکل، ان کی پریشانی کو دور کیا، اور ایسے ہی مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ سنو قانون الہی، سنو غیر اللہ کو پکارنے والوں، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر مچھلی کے پیٹ میں یونس ہمیں نہ پکارتے، لوگ قیامت کے دن قبروں سے نکل کر آتے، یہ مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم گھیرے گئے، ہم پکڑے گئے، فرعون کا لشکر پہنچ گیا۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میرے لیے راہ نکالے گا۔ زکریا علیہ السلام نے رب کو پکارا وزکریا اذ نادى ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے اولاد عطا فرما دے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو سنا، ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اللہ کو پکارا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تم نے اپنے رب کو پکارا، جب ہمیں پکارا ہم نے تمہاری پکار کو سنا، ہم نے تمہاری دعاؤں کو سنا، ہم نے تمہاری مدد کی۔ لوگوں یہ انبیاء کے واقعات آپ کے سامنے ہے، یہ قرآن کی آیات آپ کے سامنے ہے، تکلیف ہو، مصیبت ہو، غم ہو تو اپنے اللہ کو پکاریے، اللہ پکاروں کو سننے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اور جب توحید کا یہ پیغام آپ کو سمجھ آ جائے، ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، اس ذمہ داری کو لے کے آگے بڑھیے، اس پیغام کو عام کیجئے، تاکہ کل قیامت کے دن جہاں آپ کی اعمال آپ کے میزان میں ہو، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہو جو آپ کی وجہ سے راہ توحید کے راہی بنے ہوں، اور ان کی نیکیاں بھی آپ کے پلڑے میں ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، توحید پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔